ابیب صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے جس طرح سے راہیں ہموار ہو رہی ہیں، ان کے خلاف کیسز ختم کرنے کے لیے قوانین بھی بن رہے ہیں، نااہلی کے خاتمے کے لیے پارلیمنٹ میں بھی بل منظور ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ پیرالل کچھ ایسے قوانین بھی بن رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کا معاملہ بھی ہو سکے، اور پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اون چودھری صاحب درخواست لے کر عدالت بھی چلے گئے ہیں۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کی واپسی کا تعلق ہے تو عظمیٰ آپ اچھی طرح جانتی ہیں، آپ کو مجھے کافی عرصہ ہو گیا پاکستان کی سیاست کا یہ طرفہ تماشا دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں بعض اوقات عدالتی فیصلے ماحول کے تابع ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کیا اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جس طرف ہمیں جھکاؤ کہیں نظر آ رہا ہو تو وہاں اسی طرف قانون بھی اپنا راستہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ صورتحال تو اس وقت بھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، حکومت خود پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اور نواز شریف صاحب کی آشیرواد سے حاصل ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے۔ ہمارے ملک کا یہ ایک المیہ ہے کہ یہاں پر جو سیاستدانوں پر، ابھی جیسے اعتزاز احسن صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ الزامات جو ہیں وہ کبھی بھی ثابت نہیں ہوتے، اور عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کی اپنی حکومتوں میں ہی ان کے حق میں فیصلے آ جاتے ہیں، اور یا پھر اگر حکومتیں ان کی نہ ہوں تو پھر انہیں وہ کچھ بھگتنا پڑتا ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھگت رہے ہیں، کہ مقدموں پہ مقدمے ہو رہے ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں پڑتی چلی جا رہی ہیں، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ قانون کے میدان میں ہی ہو رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے نا، جو لفظ اس صورتحال میں استعمال ہوتے ہیں، جو لفظ اس صورتحال میں استعمال ہو رہے ہیں، وہ سب قانونی نوعیت کے۔ ایف آئی آر ایک قانونی معاملہ ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ 170-75 ایف آئی آر درج ہو گئی۔ اچھا، عدالت ایک قانون کا مسئلہ ہے، وکیل قانون کا مسئلہ ہے، دلیل قانون کا مسئلہ ہے، دفعات قانون کے مسائل ہیں، ضمانت قبل از ضمانت، ضمانت قبل از گرفتاری، حاضری سے استثناء، یہ سب چیزیں دیکھیں، یہ سب چیزیں قانونی نظر آ رہی ہیں نا آپ کو، لیکن کیا یہ قانونی ہے؟ میں اس کا فیصلہ آنے والا وقت نواز کرے گا۔ شریف صاحب کے ٹائم میں بھی تو ساری چیزیں قانونی ہو رہی تھی نا۔ دیکھیں، میری معلومات کے مطابق تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایسا ایک شخص کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ہوا تھا، ان کا نام ہے چودھری ظہور الہی شہید، جو چودھری شجاعت حسین صاحب کے والد تھے۔ ان کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ معاملہ یعنی یوں کہ ان کے اوپر ایک مقدمہ اور پھر دوسرا مقدمہ اور پھر تیسرا مقدمہ، تو لاہور ہائی کورٹ میں انہیں اس طرح ضمانت ملی تھی کہ نہ صرف موجودہ مقدمات کی ضمانت بلکہ آنے والے مقدمات کی بھی ضمانت، کیونکہ عدالت کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اور پھر ہمیں انفارچونیٹلی مجھے ایک تھوڑا سا تاریخی واقعہ دہرانا پڑے گا، جو آپ کو پتہ ہے چودھری ظہور الہی صاحب کا اور جنرل ایوب خان کی آپس میں کیوں ٹھنی تھی؟ اور ٹھنی تو اس مطلب پولیٹیکل ریزن تھی، لیکن میں اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت میں تھے جنرل ایوب، اور چودھری ظہور الہی صاحب جو تھے وہ اپوزیشن میں تھے۔ تو پہلا مسئلہ جو شروع ہوا تھا وہ چودھری ظہور الہی صاحب کی گجرات کے گھر کی دیوار پر شروع ہوا تھا۔ اچھا، انہیں وہاں کی میونسپلٹی نے کہا کہ جناب آپ کی دیوار جو ہے نا فلاں جگہ سے 1 انچ ادھر ہے اور 1.25 انچ اندر ہے اور 1.25 انچ باہر ہے، تو اس کے نتیجے میں بلدیہ نے آ کے وہ دیوار گرا دی۔ ٹھیک، تو اب آپ دیکھیں، یہ غالباً میری دانست میں شاید یہ پہلا واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی ہوئے ہوں گے، کہ جس میں باقاعدہ طور پر حکومت نے اپنے اختیارات کو اپنے مخالفین کو رگڑا دینے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد تو پھر اعلیٰ حاصل قیاس ہے نا، آپ روزانہ اس پروگرام میں دن گن کے بتاتی ہیں کہ اتنے دن رہ گئے، آج 37 دن رہ گئے، اور آج 37 دن رہ گئے حکومت اسمبلیوں کے خاتمے میں، ٹھیک ہے، 37 دن رہ گئے ہیں، گویا 5 ہفتے۔ آپ کو کہیں ارد گرد الیکشن کا کوئی ماحول نظر آ رہا ہے؟ ہم اپنے گھروں سے آتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، کہیں کوئی الیکشن کا ماحول آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کوئی جلسے جلوس نہیں ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی گہما گہمی نہیں ہے۔ آپ کے پاس 2 صوبوں میں زائد المیعاد حکومتیں ہیں۔ جیسے زائد المیعاد دوائی ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام وہ ڈبہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ غیر ضروری چیزیں پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈسٹ بن۔ بالکل۔ اور زائد المیعاد حکومتوں کا انجام ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ ہم پہ بدستور حکومت کیے چلے جا رہے ہیں۔ عدالتوں میں ان کے کیس لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب ڈیسائیڈ ہوں گے۔
عدالتیں دو صوبوں کے اندر ایک صوبے کے اندر الیکشن کا باقاعدہ 14 مئی کو حکم دے چکی بالکل دے چکے ہیں. پوری کی پوری حکومت نے انہیں للکارا. محترم مولانا فضل الرحمان اور محترمہ مریم نواز صاحبہ باقاعدہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے انہیں للکار رہے تھے. اور میں یہ خاکسار بھی وہیں تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بھی دکھانے تھے کہ عدالت کو ہم اس طرح للکاریں گے. اور دونوں صوبوں کی نگران حکومتیں الیکشن کے انعقاد کے سوا باقی سارے کام کر رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی ہم نارمل حالات میں رہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ نارمل حالات قطعاً نہیں ہیں.